السلام علیکم۔ باقی گناہوں کا بیان یہاں پہلے کفر اور شرک بڑا گناہ ہے، اس کی بات چلی۔ اس کے بعد والی ویڈیو میں پھر بدعت کا بیان، وہ گناہ ہے، اس کی بات چلی۔ اس کے بعد ابھی یہ باقی گناہوں کا بیان، اور تعلیم الاسلام میں بھی یہی عنوان انہوں نے دیا ہوا ہے۔ صفحہ نمبر 23، حصہ چہارم کا پہلا حصہ۔ اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک عقائد کے بارے میں ہوتا ہے، اگلا اعمال کے بارے میں ہوتا ہے، دوسرا حصہ۔ سوال: کفر و شرک اور بدعت کے علاوہ اور کیا کیا باتیں گناہ کی ہیں؟ جواب: کفر و شرک اور بدعت کے علاوہ بھی بہت سے گناہ ہیں، جیسے جھوٹ بولنا۔ یہاں دیکھو، سب سے پہلا لفظ جھوٹ لایا ہے۔ یہ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، بالکل ایمان کو بھی۔ اگر آپ ہر چیز کے لیے جھوٹ بول رہے ہو، تو پیسے کے لیے جھوٹ بول رہے ہو، تو یہ تو آپ کا پیسے پہ ایمان ہو گیا نا۔ کوئی بندہ ہے، اس سے آپ ڈر رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈر رہے، اور اس بندے سے ڈر رہے ہو، اس کے سامنے جھوٹ بول رہے ہو، تو سب سے پہلے جھوٹ لایا۔ جھوٹ بولنا، نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، زکوٰۃ نہ دینا، باوجود مال اور طاقت ہونے کے حج نہ کرنا، شراب پینا، چوری کرنا، زنا کرنا، غیبت کرنا، جھوٹی گواہی دینا، کسی کو ناحق مارنا، ستانا، چغلی کانا، ایک دوسرے کی باتیں دوسروں کو پہنچانا، اس کو لڑانا، اس وجہ سے کہ وہ لڑ جائے، دھوکہ دینا، ماں باپ اور استاد کی نافرمانی کرنا، بات نہ ماننا اس کی، اپنے گھروں اور کمروں میں تصویریں لگانا، امانت میں خیانت کرنا، لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھنا، اور جوا کھیلنا، گالی دینا، ناچ گانے دیکھنا، سود لینا اور دینا، داڑھی منڈوانا یا کاٹنا، ٹخنوں سے نیچا پاجامہ پہننا، فضول خرچی کرنا، کھیل تماشوں، ناٹکوں، تیڑوں میں جانا۔ تیڑو یہ انگریزی کا لفظ ہے، تماشا گاہ، ناچ گر، سنیما وغیرہ اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو آج کل محفلیں لوگ لگاتے ہیں شادیوں میں، تو اس میں جانا یہ گناہ ہے، بڑے گناہ ہے۔ اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سے گناہ ہیں جو بڑی کتابوں میں تم پڑھو گے۔ انشاءاللہ ہم بڑی کتابوں میں آپ کو وہ سنائیں گے، لیکن یہ تو بنیاد رکھ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں آ جائیں، اسی باتوں کو پھر ایکسپلین اور بڑھاتے جائیں گے، آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ سوال: گناہ کرنے والا آدمی مسلمان رہتا ہے یا نہیں؟ جواب: جو کوئی ایسا گناہ کرے جس میں کفر یا شرک پایا جاتا ہو، وہ مسلمان نہیں رہتا، بلکہ کافر اور مشرک ہو جاتا ہے۔ اور جو کوئی بدعت کا کام کرے تو وہ مسلمان تو رہتا ہے، لیکن اس کا اسلام اور ایمان بہت ناقص ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو مبتدی اور بدعتی کہتے ہیں۔ اور جو کوئی کفر و شرک اور بدعت کے علاوہ کوئی کبیرہ گناہ کرے، وہ بھی مسلمان تو ہیں لیکن ناقص مسلمان ہیں، اسے فاسق کہتے ہیں۔ سوال: اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو عذاب سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ جواب: توبہ کر لینے سے خدا تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ توبہ اسے کہتے ہیں کہ اپنے گناہ پر شرمندہ اور پشیمان ہو اور خدا کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر توبہ کرے کہ اے اللہ میرا گناہ معاف کر دے، اور دل میں عہد کرے کہ اب کبھی گناہ نہ کروں گا۔ یاد رکھو کہ صرف زبان سے توبہ کہہ لینا اصلی تو نہیں ہے، صرف زبان سے نہیں، دل سے۔ اور آپ کو رونا آ جائے، رونا نہ آئے، رونے کی صورت بناؤ کہ یا اللہ میں پھر یہ گناہ نہیں کروں گا، میرا یہ گناہ معاف کر دے، پھر کبھی نہیں کروں گا اس گناہ کو۔ سوال: کیا توبہ کر لینے سے
ہر قسم کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ جواب: جو گناہ ایسے ہیں کہ کسی بندے کا ان میں تعلق نہیں، صرف خدا کا حق ہے. بندے، ایک حقوق العباد ہے، ایک حقوق اللہ ہے. تو حقوق اللہ، نماز آپ نے نہیں پڑھی تو یہ اللہ تعالیٰ کا حق تھا، تو اس میں بندوں کا دخل نہیں ہے. اس سے یہ مراد جو گناہ ایسے ہیں کہ کسی بندے کا ان میں تعلق نہیں ہو، جیسے نماز یا روزہ آپ نے چھوڑا یا زکوٰۃ چھوڑا، تو اس میں بندوں کا تعلق نہیں ہے کہ وہ نافرمانی کرنے کی وجہ سے سزا دے. خدا تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ نافرمانی کی وجہ سے سزا دے. ایسے تمام گناہ توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ کفر اور شرک کا گناہ بھی سچی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے. لیکن جو گناہ ایسے ہیں کہ ان میں کسی بندے کا تعلق ہے، مثلا کسی یتیم کا مال کھا لیا، اب اس کا مال کھا لیا تو یہ بندے کا مال کھایا ہے نا، تو اس میں دو کام کرنے ہیں، ایک تو اللہ سے معافی مانگنا ہے، دوسرا یتیم کا مال واپس کرنا ہے یا اس سے معافی لینا ہے. لیکن اگر وہ جوان ہو تو پھر وہ معافی دے سکتا ہے. اگر وہ بچہ ہے 5 سال کا ہے 7 سال کا ہے تو وہ اگر معافی دے بھی دے تو اس سے معافی نہیں ہو سکتی. یا کسی پر تہمت لگائی یا ظلم کیا، ایسے گناہوں کو حقوق العباد کہتے ہیں. یہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے بلکہ ان کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس شخص کا حق ادا کر دیا، اس سے معاف کرواؤ، یا تو حق ادا کرو یا معاف کرواؤ. اس کے بعد خدا کے حضور میں توبہ کرو جب معافی کی امید ہو سکتی ہے. پہلے ان سے معافی مانگ لو، ان کا حق واپس کرو. اس کا غیبت کیا ہے اس سے معافی مانگو کہ یار مجھے معاف کرو، اور ہماری غیبت جس نے کیا ہے اس کو بھی ہم معاف کریں کہ یا اللہ میری غیبت جس نے بھی کی ہے اس کو میں نے معاف کیا ہے. یہ بار بار معاف کرتے رہنا، کیونکہ ہمارے مسلمان ہر وقت غیبت میں مبتلا رہتے ہیں. اور غیبت سے بچنے کا راستہ کہ میں کیسے بچوں گا غیبت سے، اس کا راستہ یہ بتایا ہے کہ جو موجود نہیں ہیں ان کا تذکرہ نہ کرو، اس کا تذکرہ چھوڑ دو. جو موجود ہے سامنے بیٹھے بس اس کے ساتھ بات کرو، اور جو موجود نہیں ہے اس کا ذکر نہ کرو، کیونکہ پھر ہم غیبت میں لگ جاتے ہیں. اور اگر ہم اس فارمولے کو اپلائی کریں، اس پر عمل کریں کہ جو موجود نہیں ہے اس کا ذکر نہ کرے، تو پھر ہمیں غیبت شروع کرنے سے پہلے پتہ چل جائے گا کہ میں تو غیبت میں مبتلا ہو رہا ہوں، بشرطے کہ آپ اس فارمولے پر عمل کریں. تو جو موجود نہیں ہے اس کا ہم ذکر ہی نہ کریں تو غیبت میں مبتلا نہیں ہوں گے انشاءاللہ. سوال: تو نبی علیہ السلام کا ذکر تو ہم کر سکتے ہیں نا، اس طرح جو صحابہ کرام ہیں، لیکن عام جو لوگ ہیں ان کی بات ہم کر رہے ہیں کہ ان کا تذکرہ نہ کرو جب موجود نہ ہو. اور ہم تو ایمان بھی ہمارا ایسا ہے، اگر موجود ہو تو اس کے سامنے تو ہم نہیں بول سکتے نا، سامنے بھی اس کی برائی نہیں بولنی چاہیے، اس سے اس کا عزت وغیرہ خراب ہو رہی ہے، اس کے دل کو تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ بھی گناہ ہے. لیکن وہ الگ گناہ ہے، اور غیبت سے بچنے کا ہم نے وہ طریقہ بتایا. سوال: توبہ کس وقت تک قبول ہوتی ہے؟ جواب: جب انسان مرنے لگے اور عذاب کے فرشتے اس کے سامنے آ جائے اور حلق میں دم آ جائے اس وقت اس کی توبہ مقبول نہیں، اور اس حالت سے پہلے ہر وقت کی توبہ مقبول ہے. جب موت کے فرشتے آپ نے دیکھ لیے اب توبہ قبول نہیں ہوگا، اس سے پہلے توبہ کرنا چاہیے. سوال: اگر گناہگار آدمی بغیر توبہ کیے مر جائے تو جنت میں جائے گا یا نہیں؟ جواب: ہاں یعنی جائے گا، سوائے کافر اور مشرک کے باقی تمام گناہگار اپنے گناہوں کی سزا پا کر جنت میں جائیں گے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ کفر اور شرک کے علاوہ باقی گناہوں کو بغیر سزا دیے کسی کی شفاعت سے یا بغیر شفاعت سے بخش دے. ہم نے گناہ کیے ہیں، کسی نے ہماری شفاعت کی، کسی عالم نے، شہید نے، نبی نے، ٹھیک ہے، یا اس کے شفاعت کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں عذاب دیے بغیر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں لے جا سکتے ہیں. تو ایک تو شفاعت ہے، اور ایک
کسی کے شفاعت کے بغیر، تو اس کے لیے یہ کام کرنے ہیں کہ جیسے وہ ایک رنڈی کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے بلی کو پانی پلایا، کسی بندے کو آپ نے بہت پریشان دیکھا اس کا مدد کیا، تو ایسی چیزوں سے پھر اللہ تعالیٰ راضی ہو کر اتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ اس بندے کو بہت سارے گناہ کیے گناہوں کے ساتھ وہ بخش دیتے ہیں، اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں اور وہ بخش دیتے ہیں اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو کسی نیک کام کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ سوال: میت کو دنیا کے عزیز و قریب رشتہ دار، دوست وغیرہ بھی کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب: ہاں، پہنچا سکتے ہیں میت کو۔ میت کو عبادت بدنی اور مالی کا ثواب پہنچاتا ہے۔ میت کو عبادت بدنی اور مالی کا ثواب پہنچتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی زندہ لوگ اگر کوئی نیک کام کرے، مثلا قرآن شریف یا درود شریف پڑھے، دیکھو پہلے قرآن شریف کا لفظ لایا پھر درود شریف کا لفظ لایا، تو قرآن پاک کی تلاوت کے بعد میرے نزدیک پھر بڑا ذکر درود شریف پڑھنا ہے۔ خدا کی راہ میں صدقہ خیرات دے، کسی بھوکے کو کھانا کھلائے، تو ان کاموں کا ثواب خدا کی طرف سے انہیں ملے گا، لیکن خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اتنا بھی اختیار دیا ہے کہ اگر یہ نیک کام کرنے والے اپنا ثواب کسی میت کو پہنچانا چاہے تو خدا تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ، کیا دعا کرے گا؟ کیا کہے گا؟ یا اللہ، اس کام کا ثواب میں نے فلاں شخص کو بخشا، میں نے اس کام کا ثواب فلاں بندے کو بخش دیا، یا اللہ اس کو پہنچا دے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ اس میت کو وہ ثواب پہنچا دیتا ہے۔ ثواب پہنچانے کے لیے کسی خاص چیز یا خاص وقت یا خاص صورت کی اپنی طرف سے تخصیص نہ کرنی چاہیے، خاص نہیں کرنا چاہیے کوئی خاص چیز، صورت، وقت، بلکہ جو چیز جس وقت میسر ہو اسے خدا کے واسطے کسی مستحق کو دے کر اس کا ثواب بخش دینا چاہیے۔ رسم کی پابندی یا دکھاوے اور نام اور شہرت کے لیے بڑی بڑی دعوتیں کرنا یا اپنی طاقت سے زیادہ قرض ادھار لے کر رسم پوری کرنا بہت برا ہے۔ رسم کے طریقے پر نہیں چلیں گے بھائی، جب جو چیز میسر ہو۔ ابھی آپ کے پاس فرض کیا 40,000 روپے ہیں، ایک مثال پیش کر رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں یار، میرے پاس جب 80,000 پورا ہو جائے نا تو پھر میں اس کی دعوت کروں گا، اس طرح دعوت کروں گا، لوگوں کو بلاؤں گا، محلے والوں کو، یا محلے والوں کو نہیں، 5 لاکھ جب پورا ہو جائے پورے گاؤں کو بلاؤں گا۔ تو بھائی دیر کیوں کر رہے؟ وہ بیچارہ ادھر پریشان پڑا ہوا ہے، تو ان کو جلدی پہنچاؤ، 1 سیکنڈ بھی دیر نہیں کرو۔ ابھی آپ کے پاس 40,000 ہے یا 4,000 ہے یا 4 روپے ہیں، بچہ ہے اس کو ہم 10 روپے دے سکتے ہیں نا، 5 روپے دے سکتے ہیں نا، اپنا بچہ، اپنا بیٹا، ان کو بھی دے سکتے ہیں نا، تو 10 روپے دے دیا اس کو ثواب پہنچانے کے لیے۔ تو ابھی یہ پچھلے رمضان سے 6 مارچ 2023 کو میری بیوی فوت ہوئی ہے، تو ان کے لیے بھی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دے، میرے والد صاحب کے لیے بھی دعا کرنا، اور تلاوت نفلی اعمال وغیرہ میں اس کا نام یاد رکھنا، اور یہ دعا کرنا حاجی عبدالوہاب صاحب سے ہم نے سنا ہے، یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارے مسلمانوں کو جہنم کی عذاب سے بچا۔ تو انشاءاللہ دعا کریں گے، اور ہمارے اعمال نیکی کی طرف جب جائیں گے تو ہمارے دعائیں قبول ہوگی، اور ہمارے چینل پہ انشاءاللہ ایسے لوگ ہوں گے کہ سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوں گے کہ ہم کچھ سیکھ لیں، تو یہ طالب علم بن گئے، تو طالب علم کی دعا قبول ہوتی ہے، طالب علموں کے قدموں کی نیچے فرشتے پر بھی جاتے ہیں برکت کے واسطے۔ تو ہم نیت کریں، اور جب بھی ہماری ویڈیو سٹارٹ کرنا ہو تو آپ دعا مانگو، یا اللہ مجھے ہدایت دے۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے جو دعا آئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم،
وہاں تو یہ آیا ہے کہ ہم کو ہدایت دے، اے اللہ تو ہم کو ہدایت دے، لیکن ہم کہہ کر اپنے آپ کو بھول چکے ہیں، تو اس وجہ سے یا اللہ مجھے ہدایت دے، کہ ہمارے زبان سے جو تکرار ہے وہ دل میں پھر اتر جاتا ہے کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے، تو اس سے ہمارے زبان کی تکرار ہمارے دل میں اترے گی تو ہمیں اپنا آپ یاد رہے گا، اور جس کی قرآن مجید کی یہ پہلی دعا قبول ہو گئی تو ساری دعائیں قبول ہوگی، اگر یہ پہلی دعا قبول نہیں ہوئی تو باقی دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی۔ قرآن میں دوسری دعا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بھی آیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی اور دعا ہے ربی زدنی علما، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو یہ چار دعا میں تو ہر نماز ہر دعا کے وقت مانگتا رہتا ہوں، کوشش یہی رہتی ہے، تو یہ چار دعائیں مانگنا چاہیے، تو کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر تعلیم الاسلام کا جو حصہ چہارم ہے، چوتھا حصہ ہے، اس کا پہلا جو ایمان اور اعمال عقائد اس کے بارے میں جو بات چلتی ہے وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اسلامی اعمال کے بارے میں پھر بات چلے گی، قرات کے احکام ہیں، جماعت اور امامت کے احکام ہیں، اور نماز کس طرح ٹوٹتی ہے، مفسدات اسے کہتے ہیں، اس کا بیان ہے، مکروہات کا بیان ہے، نماز وتر کا بیان ہے، سنت نفل نمازوں کا بیان ہے، تراویح کا بیان ہے، قضا نمازوں کو پڑھنے کیا طریقہ ہوگا اس کا بیان ہے، یہ مدرک وغیرہ، مدرک مسبوق و لاحق کا بیان ہے، تو یہ بات چلے گی انشاءاللہ۔ سجدہ سہو کا بیان ہے، سجدہ تلاوت کا بیان ہے کہ سجدہ تلاوت ہم کیسے کریں گے، بیمار کی نماز کا بیان ہے، مسافر کی نماز کا بیان ہے، تو جمعہ کی نماز کا بیان ہے، عیدین کی نماز کا بیان ہے، تو اس طرح یہ بات انشاءاللہ چلے گی۔ جنازے کا بیان ہے، تو ہم کوشش کریں کہ ہر ویڈیو کو دیکھیں، مس نہ کریں، کیونکہ ہمارا یہ کوشش رہتا ہے کہ ہم وقت ضائع نہ کریں، تو ہم ایک مرتبہ جب ایک بات کر لیتے ہیں تو یہ کوشش رہے گی کہ اگلے ویڈیو میں ہم وہ بات نہ کریں، کیونکہ دین کی ایک بات یا دو بات ہے نہیں، کوئی کم از کم 50,000 1,00,000 ویڈیو اپلوڈ کرنے کا ارادہ ہے، تو اگر اس میں ہم بار بار تکرار کریں گے ان باتوں کا جو ہم نے پہلے ایک مرتبہ بیان کیا ہے تو پھر لوگ تنگ ہوں گے، تو اس وجہ سے کوئی ویڈیو مس نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو، بیل آئیکن کو کلک کرو، جو نئے بندے آئے ہیں وہ ضرور چینل سبسکرائب کرے، اور ساتھیوں کو بھی بتائے۔ اور یہ چینل تو تیز چلے گا، ابھی گرمی ہے تو تھوڑا سا مسائل ہوتے ہیں، سردیوں میں پھر گرمی وغیرہ نہیں ہوتی تو ویڈیو بہت زیادہ اپلوڈ کریں گے تو پھر ہمارے بس سے نکل جائے گی یہ بات کہ ہم کون سی ویڈیو دیکھیں، تو ابھی سے اپنے ساتھیوں کو بتاؤ کہ بھائی چینل پہ آ جاؤ، اس چینل کو دیکھو، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے نا۔ اور قرآن پاک کو 7 دن میں ختم کرنے کا ارادہ کرو، اور جھوٹ بولنے سے بچنے کا پکا ارادہ کرو، تو اگر جھوٹ چھوڑنے کا ارادہ نہ ہو تو ہمارے چینل پہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔